الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیتاً درود پاک پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک لم یزل ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بلند اور بالا بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ مجھے بیان کر کے آپ احباب کو سماعت کر کے اللہ ہم سب کو اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم قرآن کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اولاً تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم قرآن سننے والے اور قرآن سنانے والے کے قرآن سننے اور سنانے کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے جو مالک لم یزل نے اپنے حبیب مکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے۔ چند منٹ کی گفتگو ہے، قابل توجہ باتیں ہوں گی۔ آج دنیا میں اگر کوئی بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی رائٹر، کوئی مصنف، کوئی لکھاری جب اپنی کتاب کو تصنیف کرتا ہے اور وہ کتاب جب پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بندہ اس کتاب کی ابتدا میں یا انتہا میں ایک بات ضرور لکھتا ہے، حضرات قارئین میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کتاب میں کوئی غلطی باقی نہ رہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی باقی رہ گئی ہو، یہ فلاں نمبر ہے، اس پر اطلاع کر دینا، اگلے ایڈیشن میں غلطی کی تصحیح کر دی جائے گی۔ لیکن قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کا مقام یہ ہے، قرآن کو جب ہم کھولتے ہیں تو ورق اول پہ لکھا نظر آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن یہ ایسی ذی رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن ایسی ذی رتبہ کتاب ہے، فرمایا کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا اس دنیا میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، فرمایا جو اس دنیا میں رہ کر قرآن سیکھتے بھی ہیں، فرمایا قرآن سکھاتے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں رہ کر قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا اور فرمایا قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، فرمایا یہی قرآن اس بندے کی شفاعت بھی کرے گا اور یہی قرآن اسے جنت میں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ، اور کم از کم 3 بندے بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جو مجھ سے مانگے جا رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اس مانگنے والے سے بہتر عطا فرماتا ہوں۔ چوتھی حدیث مبارکہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی میں رہنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے،
اب صحابہ نے عرض کی جانب جہاں یہ بتائیں جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پھر دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جاتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ پانچویں حدیث مبارکہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت اللہ قرآن پڑھنے والے سے کہے گا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا جا جیسے دنیا میں رہ کر ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا، اور فرمایا جنت کی منازل اور درجات کو طے کرتا جا، فرمایا جس مقام پہ تو آخری آیت پڑھے گا وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ چھٹی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ اس بندے کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ مطلب یہ بنتا ہے جو بندہ صرف الف لام میم کہہ دیتا ہے اللہ اس بندے کو 30 نیکی عطا فرما دے گا۔ کتنی مزے کی روایات ہیں اور کتنی برکات ہیں قرآن کی تلاوت کی۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، اولیاء اعظام کو دیکھیں کس قدر وہ رب کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں آتا ہے کہ مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزانہ 8 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا تھا۔ اور حلیت الاولیاء میں ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی روزانہ 1 مرتبہ پورے قرآن کا ختم فرمایا تھا۔ اور ارشاد الساری میں ہے امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پورا ماہ رمضان آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ پورے ماہ رمضان میں دن میں آپ ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح بہجت الاسرار میں ہے کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ روزانہ 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات سنیں، جس جگہ اور مقام آپ کا وصال ہوا آپ نے اس جگہ 60,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح حلیت الاولیاء میں آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 7 روز میں قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ احیاء العلوم میں آتا ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رمضان المبارک میں نوافل کی صورت میں 60 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، یہ صحابہ اعظام ہیں، یہ اس قدر قرآن سے محبت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے محبت کریں اور کثرت سے رب کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کی کیا شان ہے۔ ہم جب کوئی سورت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کچھ سورتیں مکی ہیں کچھ سورتیں مدنی ہیں۔ صاحب تفسیر بیزاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس میں 3 کو نقل فرماتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ جن سورتوں کے شروع میں یا ایھا الذین ہے وہ سورت مکی ہے، اور جن سورتوں کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ سورت مدنی ہے۔ دوسرا قول آپ فرماتے ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔
اور تیسرا قول، اگرچہ یہ قول راجح نہیں لیکن سننے والا ہے، بڑے مزے کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے دوسرے انبیاؤں پر کتابوں کو نازل فرمایا تو انہیں مقام خاص پہ بلایا، اور مقام خاص پہ بلا کے اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، لیکن جب حبیب خدا کی باری آتی ہے، جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے، اللہ نے مقام خاص پہ نہیں بلایا بلکہ اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل اگر میرا یار مکے میں ہے قرآن مکے میں لے جا، اگر میرا یار مدینے میں ہے قرآن مدینے میں لے جا۔ فرمایا اللہ کے محبوب اگر مکہ میں تھے جو قرآن مکہ میں نازل ہوا وہ قرآن مکی بن گیا، حضور مدینہ میں تھے جو قرآن مدینہ میں نازل ہوا وہ قرآن مدنی بن گیا۔ میں کہ جو مکہ میں نازل ہوا مکی بن گیا، اور جو مدینہ میں نازل ہوا وہ قرآن مدنی بن گیا۔ کیونکہ ٹائم میں اتنی وسعت نہیں، اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، اگر بیٹھے تو کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مازاق ہے آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، بولو محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کو گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔